نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الاولون، اور سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور تیار کی ان کے لیے باغات، تجری تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہوں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ التوبہ کا 13واں رکوع آیت نمبر 100 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے قبل منافقین کا تذکرہ بڑی تفصیل سے ہوا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ ان میں پھر وہ لوگ جو اعرابی ہیں، گنوار ہیں، وہ اور زیادہ کفر اور نفاق میں پکے تھے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو تاوان اور مصیبت سمجھتے تھے، زمانے کے حالات کی گردش کا انتظار کرتے رہتے۔ عام بعض ان میں ایمان والے اور اللہ کی راہ میں دینے والے بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے والے بھی تھے۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے مقابلے میں مخلصین کا تذکرہ کیا اور ان کے ساتھ اپنی رضا اور جنت کے وعدے کا اعلان فرمایا۔ خصوصاً وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو السابقون الاولون میں سے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں، پہل کرنے والے ہیں۔ السابقون الاولون، اس میں مختلف مفسرین کے اقوال ہیں۔ سب سے پہلے سبقت کرنے والے تو وہ ہیں جنہوں نے ایمان میں سبقت کی، وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ تو سب سے سبقت کرنے والے ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔
ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، ادھر ان لوگوں نے ذرا بھر بھی ایمان لانے میں توقف نہیں کیا بلکہ فوراً ایمان لے آئے۔ سابقون الاولون یہ لوگ ہو گئے 4۔ اس کے بعد وہ لوگ جو ابتدائی مکے والے دور میں ایمان لائے وہ بھی سابقون الاولون میں سے ہیں۔ اسی طرح بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بدر تک جو ایمان لائے وہ سابقون الاولون میں سے ہیں، بعض نے کہا بیت رضوان تک، بعض نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت میں جو بھی آپ کے ہاتھ پر ایمان لایا وہ باقیوں سے تو سبقت کرنے والا ہے۔ بہرکیف جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان سیکھا اور پھر بعد میں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ اور اس میں آپ خود اندازہ بھی کیجئے کہ مجھے میرے والد صاحب نے یا میرے محلے کے استاد نے یا میرے کسی بڑے بھائی نے مجھے کلمہ سکھایا ہوگا، جن لوگوں کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے کلمہ سیکھا وہ کتنی عظمت والے ہیں، وہ کتنی شان اور کتنے مقام والے ہیں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد والے لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دینا تو میرے صحابہ نے جو ایک مد یا ایک مٹھ جو خرچ کی ہیں اس کے اجر کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ انہوں نے جو ایمان سیکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور جتنا استاد قابل ہوگا نا اتنا ہی شاگرد بھی قابل ہوگا۔ استاد اگر بات سمجھانے والا اگر بات صحیح سمجھائے گا سامعین کو بات سمجھ میں صحیح آ جائے گی، بجائے اس کے کہ اگر سمجھانے والا شور زیادہ کرے میری طرح اور بات نہ سمجھا سکے تو پھر اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب سمجھانے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو، آپ سے بڑھ کر کوئی سمجھانے والا کائنات میں آیا کابر صاحب تسی بڑا بہ گئے سامنے ٹکر دے تے ہن مہربانی کرو سمے ہو نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سارا جناب یاد آپ نے شہر جگہ دے بہوا پرانی جگہ پھر تو ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ بندہ پویں سامنے تو پھر سویں، یہ گل ٹھیک، فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے بہت سا۔ بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ والسابقون الاولون، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان سیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، خصوصاً پھر ان میں درجات تو ہیں نا، درجات تو انبیاء میں بھی ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، نبی ساری شان والے، نبی ساری عظمت والے، نبی سارے بلندیوں والے، درجات ان میں بھی ہیں، ایسی درجات صحابہ کرام میں بھی ہیں، درجہ بدرجہ۔ سب سے پہلے والے جو ہے بعد والے ان کے ساتھ تو نہیں مل سکتے، جنہوں نے اس دور میں ایمان قبول کیا جس دور میں ایمان قبول کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جو ایمان قبول کرتا وہ مصیبتوں کے پہاڑ اس پر گرا دیے جاتے، جو ایمان قبول کرتا تکالیف اس کو گھیر لیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوے لوگو مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چنا ہے، آپ نے اپنی برادری کو جمع فرمایا اور فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چنا ہے، بتاؤ اس پورے کام میں میری برادری میں کون میرا ساتھ دے گا؟ اس وقت سب خاموش ہو گئے، کون ساتھ دیتا تھا ان حالات میں؟ کون ٹکر لیتا تھا معاشرے سے؟ پوری برادری میں سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا شاید اس وقت جو لوگ بیٹھے ہیں میں ان میں چھوٹا ہوں لیکن اس کام میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ بعد والے ان کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں؟ اور اس وقت سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آخر دم تک دیتے رہے، پھر تکالیف آئیں، پھر مصیبتیں آئیں، پھر سب کچھ ہوا، برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی واز کرنے کے لیے جاتے ہیں اور لوگ مار مار کر
ان کو بے ہوش کر دیتے ہیں اور چادر کے اندر ڈال کر ان کو گھر لے جایا جاتا ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ان کی شان کو کون پہنچ سکتا ہے؟ ان کی عظمت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور آگ کے انگاروں پر لٹا دیے گئے، جنہوں نے ایمان قبول کیا رسیوں کے ساتھ باندھ دیے جاتے، حضرت یاسر ہوں، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ ہوں، ان کے بیٹے حضرت عمار ہوں، ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جاتے، رسیوں کے ساتھ باندھے جاتے، اوپر پتھر رکھے جاتے، حضور وہاں سے گزرتے تو فرماتے اصبروا علی یاسر ان موعدکم الجنہ، یاسر کے گھرانے والوں صبر کا دامن نہ چھوڑو، بس جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ ان کی عظمت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ بعد میں ہم راتوں کو نفلیں پڑھ پڑھ کے اور جناب باتیں کر کر کے اور تہجد پڑھ پڑھ کے پتہ نہیں کتنی باتیں کر لیں، ان کی عظمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے ایمان میرے نبی سے سیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس بلال کی عظمت کو کون پہنچ سکتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے اور ایک کافر کا غلام ہے، اور کافر کبھی اس کو گلے کے اندر رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کرتا ہے، جاؤ اس کو گلیوں میں گھسیٹو، کبھی اس کو کوڑے برساتا ہے اور کبھی اس کو آگ کی بھٹی میں پھینکتا ہے، اور اس کی زبان سے احد احد کی صدائیں نکلتی ہیں، اس کی عظمت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اسی طرح ان انصار جنہوں نے ابتداء ایمان قبول کیا، سب کچھ اپنا لٹا دیا، اس ذوالبجادین، کیا یاد آئے حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ، کیا بات ہے، ایمان کا جذبہ دل میں آیا، والد فوت ہو گیا تھا، چچا ہی ان کا میراث کا، ان کے گھر بار کا، ان کے مال و متاع کا سارا نگران تھا، جب ایمان کا اظہار کیا تو چچا کٹر قسم کا کافر تھا، وہ اپنے آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے باقی زمین سب کچھ تو لے ہی لی، بدن کے کپڑے تک نہ چھوڑے، ننگا کر کے گھر سے نکالا، اور ان کی والدہ نے ایک کمبل ان کی طرف پھینک دیا اور انہوں نے اس کے دو ٹکڑے کیے اور اس کو ایک کو نیچے باندھ لیا اور ایک کو اوپر اوڑھ لیا، ذوالبجادین، دو چادروں والا، دو ٹاکیوں والا، اور یہ دو چادریں باندھ کر رسول اللہ کی طرف روانہ ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام عبد العزیٰ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور نے پوچھا من انت، کون ہے تم؟ کہا جی میں عبد العزیٰ ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں عبد العزیٰ نہیں، تم عبداللہ ہے، تو اللہ کا بندہ ہے۔ حضور نے نام تبدیل فرما دیا، اب نام عبداللہ بن گیا، عبداللہ، لیکن صحابہ کہتے ذوالبجادین، دو ٹاکیوں والا، دو چیچڑوں والا، اور کچھ نہیں ہے، یہی کل کائنات ہے، ایک چادر جس کے دو ٹکڑے کیے ہوئی ہیں۔ وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لاتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا صفہ کے چبوترے پر ذوالبجادین ہوتا، قرآن پاک پڑھتا اور کبھی اونچی آواز ہو جاتی، ایک دفعہ عمر نے کہا ذرا آہستہ پڑھ، حضور نے فرمایا عمر اس کو کچھ نہ کہہ، اس کو کچھ نہ کہہ، پڑھنے دے اس کو جس طرح پڑھتا ہے، یہ اللہ اس کی رسول کی محبت میں سب کچھ لوٹا کر آیا ہے، اس کو پڑھنے دے جس طرح یہ پڑھتا ہے، اس کو مت رو، یہ سب کچھ قربان کر کے آیا ہے۔ تبوک کا سفر ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رات کا وقت ہے، تبوک کے سفر میں رات کا وقت ہے، جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا بستر پہ نبی پاک کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر کوئی نہیں، صحابہ کوئی نہیں، میں بڑا پریشان ہوا کہ کیا ہو گیا، مجھے لائٹ اور روشنی تھوڑی سی دکھائی دی یا آواز بندوں کی دکھائی دی، میں گیا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں بلال کے ہاتھ میں شمع ہے اور لالٹین ہے اور اندھیری رات ہے، سخت ٹھنڈ ہے اور سخت سردی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذوالبجادین کو قبر میں خود اتار رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اپنے بھائی کو نرمی کے ساتھ میرے حوالے کرنا، بڑے دکھ سے ہیں اس نے، بہت تکلیفیں برداشت کی ہے اس نے اللہ اس کے رسول کی محبت میں، پھر حضور نے اس کو قبر میں رکھا اور سمجھ گئے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، میں بھی گواہی دیتا ہوں یہ تیرے ساتھ بھی محبت کرتا تھا، یہ میرے ساتھ بھی محبت کرتا تھا۔ کی کیا عظمت کی کیا بات ہے، ان کی شان کی کیا بات ہے، ان کے مقام کی کیا بات ہے، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سب کچھ لٹا دینے والے، آپ کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے والے۔ بدر کے موقع پہ جب میرے نبی پوچھتے ہیں نا کہ بھائی 1000 کا لشکر ہے اور ہم سے 3 گنا بڑا ہے،
تو کیا خیال ہے؟ تو جو کہتے تھے یا رسول اللہ ہم کو موسیٰ علیہ السلام والے ساتھی نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تیرا رب جائے اور قتال کرے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے دائیں جانب، آپ کے بائیں جانب، آپ کے سامنے، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے لڑیں گے اور ہماری لاشیں گریں گی اور ہم اپنی جانیں قربان کریں گے، یہاں تک کہ اے اللہ کے رسول زمین پر آپ خوش ہو جائیں گے، عرش پر اللہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ ان کی عظمت کے کیا کہیں، سبحان اللہ۔ حبیب انصاری کی عظمت کی کس کس صحابی کا تذکرہ بندہ کرے، حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے کیا کہنے، مسجد نبوی کے باہر کھجوریں بیچتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس خط آ جاتا ہے مسیلمہ کذاب کا جو جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے، خط میں کہتے ہیں آپ بھی اللہ کے رسول ہیں، میں بھی اللہ کا رسول ہوں، نعوذ باللہ، آدھی زمین پر آپ حکومت کریں، آدھی پر میں کرتا ہوں۔ حضور نے جوابی خط لکھوایا، خط کے اوپر مور لگائی، کون ہے جو یہ خط لے جائے اور جا کر اس بے غیرت کے ہاتھ کے اندر پکڑا کر آئے۔ حبیب انصاری کہتے ہیں یہ خدمت اگر میرے ذمہ کر دی جائے، حضور نے فرمایا تیرے ذمہ ہو گئی، دینا اس کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ خط لے کر گئے، اپنی دکان کھجوروں والی بند کی، خط لے کر چلے گئے، وہاں اس کے دربار میں محل میں پہنچتے پہنچتے ٹائم لگا، واقف بھی کوئی نہیں تھے، ملاقات وہ کہاں کرتا تھا، کئی دن لگ گئے، کسی اور کو بتاتے بھی نہیں ہیں کوئی خط نہ لے لے، بس انتظار میں ہے موقع ملے۔ پھر وہ دن آیا جب ملاقات کا موقع ملا، اس کے دربار میں گئے، خط جا کر پیش کیا اور کہنے لگے مدینہ سے آیا ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد اور غلام ہوں، تیرا خط نبی پاک کی طرف گیا تھا، اس کا جواب لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا جلدی دے، وہ تو اس خط کے انتظار میں تھا کہ پتہ نہیں میری بات مانی گئی ہوگی یا نہیں۔ خط دیا، خط کے اندر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمۃ الکذاب، یہ خط اللہ کے سچے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جھوٹے مسیلمہ کی طرف ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، نادان آدمی زمین نہ تیری ہے نہ میری ہے، زمین ساری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ کی زمین ہے، ہم زمینیں تقسیم کرنے تھوڑی آئے ہیں، میں سچا نبی ہوں اور تو جھوٹا بے ایمان ہے۔ آپ نے یہ لکھوایا تھا۔ اب اس نے وہ خط پڑھا اور قریب تھا کہ کچھ نبی پاک کے بارے میں بکواس کرتا، ابھی اس نے کچھ لب کھولے نہیں تھے کہ حبیب انصاری پہلے بول پڑے، کہاں برداشت کرتے نبی پاک کی بے ادبی۔ حضور نے فرمایا، حبیب انصاری نے فرمایا حضور کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، حضور نے اگر تجھے جھوٹا کہا ہے تو جھوٹا ہی تو ہے اور کیا ہے۔ جب اس کے دربار میں اس کو جھوٹا کہا، اب تو اس کا غصہ آپس میں باہر ہو گیا، کون ہے جو میرے محلہ اور دربار میں آ کر مجھے جھوٹا کہہ رہے، پکڑو اس کو۔ حبیب انصاری پکڑ لیے جاتے ہیں۔ ابھی قاصد تھے، خط لے کر گئے ہوئے تھے، اور قاصد کو کوئی قتل نہیں کرتا تھا، یہ عرب اور جہالت کے دور کی بھی یہ بات رواج تھی، کیونکہ اس طرح سے پیغام رسانی کا سلسلہ ختم ہو جاتا۔ قاصد کو واپس کرتے تھے۔ اب اصولاً یعنی اسلام نہیں، عرب کے اصول میں یا اس وقت کے جہالت کے اصولوں میں بھی یہ بات تھی کہ ان کو مارنا درست نہیں تھا، لہذا وہ بھی مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن غصہ اس کو شدید آیا۔ اس نے کہا تو نے میرے محل میں آ کر مجھے جھوٹا کہا ہے، ایک بار مجھے سچا کہہ دے تو آزاد ہے۔ حبیب انصاری نے کہا جس کو نبی پاک جھوٹا کہیں بھلا میں اس کو سچا کیسے کہہ سکتا؟ نہیں کہوں گا سچا، تجھے جھوٹا رسول اللہ نے کہا ہے تو جھوٹا ہی ہے۔ اس نے کہا دیکھ اپنی جان پر رحم کر ورنہ مار دیا جائے گا، پر میں جان چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں، ایمان نہیں جانا چاہیے۔ حضور نے تجھے جھوٹا کہا ہے تو جھوٹا ہی ہے۔ چنانچہ اس ظالم نے ٹوکا منگوایا اور یہ انگلیوں کے پور کاٹ دیے، کبھی ناخن کاٹتے ہوئے تھوڑا سا ناخن تراش اندر لگ جائے نا کتنا درد اور کتنا تکلیف ہوتا ہے، جس کی انگلیوں کے سارے پور ہی کاٹ دیے گئے ہوں اس کی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ اور پور کاٹ کر پوچھتا ہے اب بتا، فرمایا مدینے والے محمد تو سچے ہیں اور تو جھوٹا ہی ہے۔ چنانچہ اس نے ہاتھ کاٹا، کونی سے بازو کاٹا، کندھے سے کاٹا، دوسرا کاٹا، ایک ایک عضو کٹتے وقت پھر کہتا او ایک بار کہہ دینا سچا ہے، مجھے سچا کہہ دے، ایک بار تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ فرمایا نہیں، جس کو نبی پاک نے جھوٹا کہا میں سچا نہیں کہہ سکتا اس کو۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ کیا جذبہ تھا ان لوگوں، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔
سبحان اللہ، ثانی احمد مختار تو کیا لاؤ گے، اس کی امت کی مثالیں بھی نہیں پاؤ گے، نبی پاک کے شاگردوں جیسا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ رب کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین ہوں تب، انصار ہوں تب، میرے نبی پر ایمان لانے والے، پہل کرنے والے، اور میرے نبی کی اطاعت میں پہل کرنے والے، میرے نبی کی فرما برداری میں سب کچھ لٹا دینے والے، کچھ بچا کر نہ چھوڑنے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ۔ ان الفاظ سے ذرا غور کرنا، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے ان کی اتباع کی، ان سابقون الاولون کی، ان مہاجرین اور انصار کی، جو بعد میں بھلے آئے صحیح لیکن ان کی اتباع کی، معلوم ہوا مہاجرین اور انصار اتباع کے لوگ ہیں، اس قابل ہیں، ان کی سیرت اتنی اچھی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں ان کی اتباع کی جائے۔ ہاں چونکہ معصوم نہیں ہے، معصوم انبیاء ہیں، اس لیے ساتھ رب احسان، نیکی کے کاموں میں ان کی اتباع کی جائے۔ اگر کہیں ان سے لغزش ہوئی، توجہ کرنا، بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں، اگر کہیں ان سے غلطی ہوئی، کہیں ان سے لغزش ہوئی، جس طرح وہ توبہ کیا کرتے تھے نا، توبہ میں ان کی اتباع کی جائے، غلطی میں نہیں، لغزش میں نہیں، توبہ میں ان کی اتباع کی جائے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جیسے وہ رب کے سامنے رو کے معافیاں مانگتے تھے، ایسے ہی تم بھی ان کی اتباع کرو۔ اور سنو، جو مہاجرین اور انصار کی اتباع کرنے والا بعد کے اندر بھی آیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوگا، بولے جی وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور جب اللہ راضی ہو گیا تو اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کی، جنت ان کے نام کر دی، اللہ نے جنت اللہ نے ان کے نام کر دی ہے۔ اللہ سورۃ الحدید میں بھی اسی طرح فرمایا، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ اور بعد والے، یہ برابر نہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جو پہلے ایمان لائے یہ درجوں میں بہت اونچے ہیں، یہ درجوں میں بہت بلند ہے، لیکن جو بعد میں ایمان لائے وہ ہم سے تو درجوں میں بہت آگے ہیں نا، اس لیے آگے اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو میرے نبی کی صحبت میں آیا، ایمان لایا، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر دیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ فتح مکہ کے بعد میں ایمان لانے والے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد والے ان کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن جو میرے نبی کی محفل میں آ گئے اور جنہوں نے کفر سے توبہ کر لی، رب کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے سب سے جنت کا وعدہ کر دیا۔ سبحان اللہ، اس لیے فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات، اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کی ہیں، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ شہد کی نہر ہے، یہ دودھ کی نہر ہے، یہ شربت کی نہر ہے، یہ صاف ستھرے پانی کی نہر ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، خلد ہمیشہ، ابد ہمیشہ، ہمیشہ ہمیشہ، یعنی وہاں موت کوئی نہیں ہے کہ چند دنوں کی، چند سالوں کی تکلیفیں برداشت کی، ہمیشہ کی جنت کے وارث بن گئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی کامیابی نہیں ہے۔ جن پہ اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو گیا ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے، وأعد لهم جنات، اور تیار کی ان کے لیے باغات، تجری تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔